بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورت زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری سورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے، اس کے اندر ہرس اور لالچ اتنی ہی زیادہ جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی اور دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائے گی جس نے امن عالم کے قیام و استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، رنج اور راحت، حزن و مسرت ہر موقع پر اور ہر مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، جانی دشمنوں کو پروانہ امن و امان عطا کیا ہو، غیر مسلم زمینوں کو جان و مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے لیے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جس نے تمام نو انسان کو قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا ہو، جس نے یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو اور ان کے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیروں، غریبوں، عام و خاص، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک و بد، محنت کشوں، مزدوروں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری و غم گساری، مساوات و ہمدردی کے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات و ہمدردی، غم گساری، عفو درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسان کی خدمت، ان کی حاجت روائی اور اشک شوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی۔ خدمت خلق چونکہ دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے، دلوں کے دروازے کھولتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت خلق کی تربیت دی۔ خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں و بے نواؤں کی خبر گیری کی اور ان کی مدد فرمائی، بے روزگاروں کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدوں لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان و رحیم پر پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔
اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و شمائل اور اخلاق کریمانہ کا جلی عنوان ہے، جن میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء مرسلین رحمت تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم پر، اپنے علاقے پر، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ رحمت مجسم محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غم خوار کے دربار میں دوست دشمن، اپنا پرایا، عورت مرد، بوڑھے بچے، کافر مسلمان، آقا غلام، انسان و حیوان، کائنات اور تمام جانوں کا ذرا ذرا ہر ایک صرف ہستی برابر کی حصے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت تمام عاملین، تمام جہانوں اور عہد کو محیط ہے۔ کفار و مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ روا نہ رکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر اور سنگ ریزوں کی بارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا گیا۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کیے گئے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا گیا، جس میں ببول کے پتے کھا کر گزارنے کی نوبت آئی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی گئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں بھی سکون و اطمینان سے رہنے نہیں دیا گیا، اور اسی طرح کی سازشیں جاری رکھی گئی۔ یہود کے ساتھ مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی۔ مکہ فتح کے موقع پر کفار مکہ کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے خطرہ تھا کہ آج ان کی ایذا رسانیوں کا انتقام لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا توقع ہے اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں، آپ کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے متعلق لکھتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، میں امن کا شہزادہ ہوں، لیکن امن و سلامتی کی شہنشاہ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند ازل ہی نے خطاب کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ رحمت میں دوست و دشمن، کافر و مسلم، بوڑھے بچے، مرد عورت، آقا و غلام، انسان و حیوان، ہر ایک صنف ہستی برابر کے حصے دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا، ایک دوسرے سے بغض و حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اے خدا کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک سفر پر جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر پوچھا اور اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے بسی پر روئے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف رہا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا تھا، میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا، مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھے پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الفتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبین تلاوت فرمائی، یعنی قرآن کی یہ سورت سورۃ الفتح ہے جو 26ویں پارے کی سورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ میرا آگے بڑھ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جانا
نزول وحی سے رکاوٹ کا باعث نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ آگے اس لیے چلے گئے کہ بار بار سوال کرنے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا باعث بنا ہوں۔ جب میں دوبارہ چلا جاؤں گا تو جو پریشانی آپ کے میری وجہ سے لاحق ہوئی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہ ہوا، اس لیے وہ دوبارہ پوچھتے رہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی پر محمول کیا۔ بعد میں حقیقت حال کھلنے پر صحیح کیفیت معلوم ہوئی۔ سورۃ الفتح کا اس موقع پر نزول اسلام کے لیے بشارت تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ساری کائنات سے عزیز ترین بتلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ اور عشق رسول کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ حالانکہ پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے، وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی اور ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنا نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورۃ الفتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے، امتحان میں کامیابی کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورۃ الفتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں صحیح میں جو حدیث مبارک موجود ہے آپ اسے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس سورت کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی وافی ہے۔ اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، جس کے بعد فتوحات اسلامیہ کا دروازہ کھل گیا۔ اس لحاظ سے اس سورت کو ایک خاص تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تو ہم پر غم اور پریشانی کے اثار نمایاں تھے، کیونکہ کفار مکہ ہمارے عمرے اور قربانیوں کے درمیان حائل ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دنیا و مافیہ سے عزیز قرار دیا، کیونکہ یہ نصرت اسلام، اتمام نعمت، اصحاب شجرہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کے علاوہ بے شمار ایسے امور پر مشتمل ہے جو اہل اسلام کے لیے بشارت کا باعث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری القرآن تھے فرماتے ہیں حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قراء الغمیم میں تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ فتح ہے۔ خیبر کی تقسیم صرف انہی پر کی گئی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ 18 حصے بنائے گئے۔ کل لشکر 1500 کا تھا، جس میں 300 گھوڑ سوار تھے۔ سوار کو دوہرا حصہ ملا اور پیدل کو اکیرا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ہم اتر کر سو گئے، تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو جگانا چاہیے کہ آپ خود جاگ گئے۔ فرمانے لگے جو کچھ کرتے تھے کرو اور اسی طرح کرے جو سوئے جائے یا بھول جائے۔ اسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ ہم ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت میں نکیل اٹک گئی ہے اور وہ رکی کھڑی ہے۔ اسے کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہانی راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوتی تھی۔ جب وحی ہٹ گئی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ پر سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبین اتری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل تہجد وغیرہ میں اس قدر وقت لگاتے کہ پیر پر ورم چڑھ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار غلام نہ بنوں۔ اور روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ بس مبین سے مراد کھلی صریح صاف ظاہر ہے، وہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی، لوگوں میں امن و امان ہوا، مومن و کافروں میں بول چال شروع ہو گئی، علم اور ایمان کے پھیلانے کا موقع ملا۔ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی آپ کا خاصہ ہے جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ وہاں بعض اعمال کے سوا میں یہ الفاظ اوروں کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شرافت و عظمت ہے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں بھلائی، استقامت اور فرما برداری الہی پر مستقیم تھے، ایسا کہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکمل انسان اور دنیا و آخرت میں کل اولاد آدم کے سردار اور رہبر تھے۔
آپ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کا لحاظ کرنے والے تھے، اس لیے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اسے ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آج یہ کفار مجھ سے جو مانگیں گے دوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمت کی حد تک نہ ہو۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الفتح کو کس طرح پڑھنا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی نسل در نسل رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ جب نماز ادا کر لیں تو جائیں نماز پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کھولیں، جہاں بھی آپ کا دل کرے قرآن پاک کھول کر اس کی زیارت کریں، اور پارہ نمبر 26 کی یہ سورت جو سورۃ الفتح کے نام سے مشہور ہے، اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ لیکن اس کی تلاوت سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس کا اتنا سا لگایا ہوا وقت بھی آپ کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بزرگ و عاملین مشکلات سے نکلنے کے لیے سورۃ الفتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے، جو یاد رکھ لیا جائے تو اسے ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھا جائے گا تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سورت کو جو فجر کے نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیابی ملے گی، اس کا بند رزق کھول دیا جائے گا اور نسل در نسل اس کو رزق ملتا رہے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ جو بھی اس صورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے دنیا جہاں کے بند خزانوں کو منہ کھول دے گا، اسے لوگوں میں ہر دل عزیز بنا دے گا، ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، اسے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سے محتاجی اور رزق کی تنگی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اس صورت کی تلاوت لازمی کریں، خاص طور پر نماز فجر کے بعد، انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا، ذہن میں جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، ہر نیک اور جائز مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔